الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی شخص امانت کے طور پر ایک چیز رکھتا ہے اور تعدی نہیں کرتا ہے، تفریط بھی نہیں کرتا ہے، تو ضمانت نہیں ہے اگر کوئی ظالم زبردستی سے اس سے آ کر کے لے جائے۔ لیکن جب ظالم زبردستی سے آ کر کے لے جاتا ہے تو زبردستی میں سبب خود یہ امین نہ بنا ہو، یعنی ظالم کے پاس وہ خود سامان لے کر کے نہ گیا ہو، یا ظالم کو اطلاع نہ دلوائی ہو کہ میرے پاس اتنا امانت کا سامان موجود ہے، یا مثلا چور کو اطلاع نہ دے کہ میرے پاس اتنا امانت کا سامان موجود ہے، اب آ کر کے چوری کر جائے۔ اس قسم کے جو ہے ضروری نہیں چور کو خاص طور پر اطلاع دیں کہ آپ چور آ کر کے میرے امانت کا سامان جو چوری کر کے، یہ اس طرح کی اطلاع تو کرنا بھی ضروری نہیں، بلکہ عمومی اطلاع دے کہ بھائی دیکھو میرے پاس اتنا سامان امانت کا آ کر کے پڑا ہے، یہ افراد سے تفریح سے چور تک بھی یہ اطلاع پہنچ جائے گی کہ ہاں اس کے پاس سامان موجود ہے۔ اس میں بھی احتیاط کرنا کہ کسی کو اطلاع نہیں ہونے دینا کہ میرے پاس امانت کا اتنا جو قیمتی سامان پورے جواہرات سونے چاندی کا سامان موجود ہے، مثلا مانا چور کو پتہ چل جائے گا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اس کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کے پاس مال موجود ہے، پھر تو کسی طرح بھی آ کر چوری کرے گا۔ تو چور کو مخصوص اطلاع دینا ضروری نہیں، عمومی اطلاع جو ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ چور کے کان تک یہ بات نہ پہنچ جائے۔ اگر ایسی عمومی اطلاع دینا شروع کرے اس کا مطلب سامان کی حفاظت میں لاپرواہی کر رہا ہے، حفاظت جو ہے اس میں افراط و تفریط پیش آ گئی ہے۔ آئیے عبارت وَمِثْلُهُ اس ظالم کی مانند ہے، ظالم کو اطلاع دینے کی طرح ہے، ما وہ مورد کہ لو اخبر بِهَا کہ جب امین خبر دیتا ہے بہا اس ودیعہ کے مال کی اللصا چور کو اطلاع دینا دو طریقے سے، ایک خصوصی طور پہ جا کے اطلاع دے، پتا ہے کہ چور ہے پھر بھی جا کے اطلاع دیتا ہے، ایک عمومی اطلاع ہے کہ بھائی میرے پاس جو اتنا سامان پڑا، اس طرح آہستہ آہستہ کر کے چور تک بھی اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ مثلا سارے کہا چور کو اطلاع پہنچنے کے نتیجے میں چور اس امانت ودیعہ کے سامان کی چوری کر لیتا ہے تو افراط و تفریط کہلائے گی، ضامن ہے یہاں پر۔ ولا فرق بین اخذ القاہر لها بيده وامره له بدفعها الیہ کرہا لانتفاء التفریط فیہما۔ کہا کہ اگر ظالم کوئی مال امین سے زبردستی سے لے جاتا ہے تو اس صورت میں ضمانت نہیں ہے جب زبردستی کو لے جانے میں سبب خود نہ بنا ہو تو ضمانت نہیں ہے۔ اب ضمانت نہ ہونے فرق نہیں ہے کہ ظالم خود اپنے ہاتھ سے کھینچ کر لے جائے سامان، یہ ظالم امر کرے اس کو کہ سامان زبردستی سے تم پہنچا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، مثلا اس طریقے سے حکم دے گا۔ مثلا دونوں صورتوں میں کہہ رہی ہے زبردستی سے ظالم سامان کو امانت کے سامان کو لے گیا ہے، اور دونوں صورتوں میں اگر یہ سبب نہیں بنائے اس کے لے جانے کے لیے تو پھر ضمانت نہیں ہے۔ والا فرق نہیں ہے ضمانت نہ ہونے میں، تب بین اخذ القاہر لہا اس کے درمیان، قاہر ہے ظالم زبردستی سے لے جانے والا، قہر اور زبردستی سے لے جانے والے اس کے اندر فرق نہیں، لہا ہے ودیعہ کے سامان کو، ودیعہ کے مال کو لے جانے فرق نہیں ہے، بید ہی کہ ظالم خود اپنے ہاتھ سے زبردستی سے لے گیا ہے، اور دوسرے کو وَأَمْرِهِ لَهُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ قُرْحًا، یہ کہ وہ ظالم امر کرے لہو اس امین کو بدفعها کہ ودیعہ کا سامان دے دے، الیہ ظالم کی طرف قرحن زبردستی سے جو دینے کا حکم کرے، مت کرو جبر کرے کہ تم زبردستی سے دے دو۔ مثلا دونوں صورتوں میں یہ کہا گیا کہ یہاں پر ضامن نہیں ہے اگر خود سبب نہیں بنا ہے،
کیوں؟ لانتفاء التفریط فیہما، کیونکہ افراط و تفریط منتفی ہے فیہما ان دونوں صورتوں میں، یا ظالم اپنے ہاتھ سے لے جائے یا ظالم امر کرے، دونوں صورتوں میں جو افراط و تفریط منتفی ہے. تو ينحصر الرجوع على الظالم فيهما على الاقوى. بس اس صورت میں اگر حاکم شرع کی عدالت قائم ہو جائے تو اس وقت وہ شخص کی جس نے امانت رکھوائی تھی وہ ظالم کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ ظالم ہی ضامن ہے. اسے ظالم کے وہ شخص جو امین تھا اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا بلکہ ظالم کی طرف رجوع کرے گا. تو یہ ظالم جو ضامن تھا وہ جو لے گیا اسی سے رجوع کرے گا. دونوں صورتوں میں چاہے اس نے اپنے ہاتھ سے زبردستی چیز چھینی ہو یا امر کیا ہو، دونوں صورتوں میں جو ظالم کی طرف رجوع کرے گا. تو ينحصر الرجوع، بس منحصر رجوع کرنا مودع کا، مودع جو امانت رکھوانے والا ہے اس کا رجوع کرنا منحصر ہے. منحصر کا مطلب کیا؟ وہ امین کی طرف رجوع نہیں کرے گا بلکہ منحصر کا فقط ظالم کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ وہی ضامن ہے. ظالم کے اوپر رجوع کرے گا فیہما ان دونوں صورتوں میں، چاہے خود ہاتھ سے لے جائے چاہے امر کرے. علی الاقوا کو قول کے مطابق وقیل قیلانہ کا نہیں، ایک صورت میں ظالم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے جبکہ وہ اپنے ہاتھ سے ظالم لے جاتا ہے، لیکن جب امر کرتا تو وہاں پر جو ہے ضروری کہ ظالم کی طرف رجوع کرے، بلکہ مستودع جو امین تھا اس کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے. مستودع جو امین تھا اس کی طرف رجوع کرے تو ظالم کی طرف رجوع کرے، اختیار ہے وہاں پر. دوسری صورت میں اختیار ہے، پہلی صورت میں جو ظالم کی طرف رجوع کرے. پہلی صورت ہے جب ظالم اپنے ہاتھ سے کھینچ کر کے سامان لے جاتا ہے تب جو ظالم کی طرف رجوع کرے گا. اما امر کرتا ہے وہاں پر جو اختیار ہے کہ چاہے مستودع کی طرف رجوع کرے چاہے ظالم کی طرف رجوع کرے. وقیلا قیلانہ آ کر یجوز لہ الرجوع، جائز مودع کے لیے، مودع جو امانت رکھوانے والا اس کے لیے الرجوع علی المستودع، رجوع کرے مستودع نا امین، مستودع کو نا امین جو طلب ودیعہ کرتا ہے یعنی امین، رجوع کرے امین کے اوپر. ثانی دوسری صورت جو امر کے اوپر ظالم نے خود ہاتھ سے چھینا نہیں تھا. وَإِنِ اسْتَقَرَّ الزَّمَانُ عَلَى الظَّالِمِ، اگرچہ کہ ضمانت جو ہے دوسری صورت میں ظالم کے اوپر ہے لیکن پھر بھی مودع رجوع کرے گا امین کے پاس اور امین جو ظالم سے وصول کرے گا. یہ جو ہے اس طریقے سے واسطہ بن جائے گا. اس طرح کرنا بھی جائے گا. مودع کو یہ بھی اختیار ہے کہ مستقل ظالم کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے لیکن یہ بھی اختیار ہے کہ وہ امین کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے. دونوں کے پاس رجوع کر سکتا ہے. امر والی صورت میں نہ ہاتھ سے چھین جاتا ہے، چھین کر لے جانے والی صورت میں. وَإِنِ اسْتَقَرَّ الزَّمَانُ عَلَى الظَّالِمِ، اگرچہ ضمانت مستقر اور برقرار ہو چکے ظالم کے اوپر لیکن پھر بھی مستودع اور امین کی طرف مودع رجوع کر سکتا ہے. وَلَوْ تَمَكَّنَ الْمُسْتَوْدِعُ مِنَ الدَّفْعِ عَنْهَا بِالْوَسَائِلِ الْمُوجِبَةِ لِسَلَامَتِهَا وَجَبَ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْكَثِيرِ. اگر امین کے لیے امکان موجود ہے کہ امانت کے سامان کو بچا سکتا کسی نہ کسی بہانے سے تو بہانہ کرنا ضروری ہے تاکہ امانت کے سامان کو بچایا جا سکے. وَلَوْ تَمَكَّنَ الْمُسْتَوْدِعُ، اگر قدرت رکھتا ہے مستودع امین من الدفع عنها، اس بات سے کہ بچا سکے دفاع کر سکے عن الودیعہ کے سامان سے دفاع کر سکے، ودیعہ کے سامان کو بچا سکے. کس طرح سے؟ بالوسائل الموجبۃ، ایسے بہانوں سے، ایسے طریقوں سے جو موجب بن جائے کہ ودیعہ کا سامان سالم رہ سکے. بالوسائل الموجبۃ، ایسے وسائل کے جیسے جو موجب بنتے تو سلامت ہے ودیعہ کا سامان سالم رہنے کا سبب بنتا ہے. ایسے وسائل کے ذریعے سے سامان کو بچا سکتا ہے، ودیعہ کا مال بچا سکتا ہے. وہ وسائل کیا؟ وہ بہانہ کیا؟ مثلا جو ہے جھوٹ بولتے تھے کہ بھائی میرے پاس سامان نہیں ہے، مثلا ایک بہانہ مثلا، یا اس کو خطا میں ڈال دے کہ بھائی سامان تو کسی اور پڑوسی تو ہم کو دیا تھا، میرے کو نہیں دیا تھا مثلا. اس طرح
کہ وہ خطا میں ڈال دے اس کو، کسی طرح بھی بہانہ کر کے جو ہے وہ سامان بچا لے مثلا. ہاں الوسائل الموجبہ، مسائل موجب ہے نا، جھوٹ بولنا، توریہ کرنا، خطا میں ڈالنا، اشتباہ میں ڈال دینا، کسی طرح سے اس کو بہانہ بازی کرنا ہے، یہ کہتے ہیں وسائل موجبہ ہے. ہاں وہ وسائل جو موجب بن جائے یہ سلامت ہے ودیعہ کے سامان کے سالم رہنے کا، اس طریقے سے جو سامان کا دفاع کیا جا سکتا ہے تو واجب ہے ما لم یؤدی الی تحمل الضرر الکثیر. وجبہ کی زمین کم ہوتی وجبت دفع، یعنی یہ دفع کرنا وسائل موجبہ کے ذریعے تو واجب ہو جائے گا. کب تک؟ ما لم یؤدی، ما داما ہے، جب تک کہ یہ دفع پہنچا نہ دے الی تحمل الضرر الکثیر، جب تک کہ یہ دفع کرنا اور پیسے کو بچانا اور امانت کو بچانا پہنچا نہ دے ضرر کثیر کو تحمل کرنے کی طرف. ضرر کثیر کو تحمل کرنے تک جب تک نہ پہنچا دے تب تک اسے اس کا دفاع کرنا ہے، امانت کے مال کی حفاظت کرنا ہے. ضرر کثیر کیا؟ کل جرح و اخذ المال، جیسے کہ زخمی کر دیتا اگر جو ہے ہم اس سامان کو جو ہے وہ بہانہ بازی کرنے جاتے تو وہ زخمی کر دیتا ہے، وہ پیر پہ بندوق مار دیتا مثلا، وہ چاقو مار دیتا مثلا. ہاں اس میں خطرہ ہے، اس میں زخمی کر دے گا تو اس وقت جو ہے وہ بہانہ بازی نہیں چلے گی. اخذ المال، یا بہت سارا مال ہمارا اپنا ذاتی لے لیتا ہے، امانت کو بچانا جاتا ہے، وہ ہمارا اپنا سامان اٹھا کر کے لے جاتا ہے مثلا، وہ ہمارا اپنا سامان جو اپنا گھر کا سامان اٹھا کر کے لے جاتا ہے مثلا، امانت کا سامان نہیں دیتے. فیجوز تسلیمها حینئذ، جائز تسلیمها، امانت کے سامان کو حوالہ کرنا ظالم کے حینئذ، جب وہ زخمی کر دیتا ہے یا ہمارا مال اٹھا کر کے لے جاتا ہے مثلا. وَإِن قَدَرَ عَلَى تَحَمُّلِهِ، اگرچہ کہ شخص زخم کے اوپر قادر تحمل کرے، مال لے جاتا ہے تو وہ اس مال کو گھر سے اٹھا کر لے جانے کے باوجود تحمل کرنے پر قادر ہے، لیکن پھر بھی تحمل کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کی خاطر اپنے آپ کو ضرر پہنچانا تو ضروری نہیں ہے. وَإِن قَدَرَ عَلَى تَحَمُّلِهِ، اگرچہ کہ امین قدرت رکھتا علی تحمل ضرر کثیر، ضرر کثیر کو تحمل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ ضرر کثیر کو تحمل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں البتہ جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے. والمرجع فی الکثرۃ والقلۃ الی حال المکرہ، ٹھیک ہے کہ ضرر کثیر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کی اپنی حالت عرف کے لحاظ سے ہوا کرتی الگ الگ ہے. کسی کے لیے ضرر کثیر جو ہے ایک چھوٹی سی چیز بھی ضرر کثیر ہوا کرتی، کسی کے لیے بڑی چیز بھی ضرر کثیر نہیں ہے. مثلا ایک بہت بڑا آدمی ہے، اس کو کوئی گالی بھی دے تو بہت بڑا ضرر کثیر ہو جائے گا. لیکن ایک جو ہے بہت ٹھیک جو ایک قسم کا جو ہے وہ ڈاکو اور لاؤ والی آدمی ہے مثلا، تو اس کے لیے جو 1000 گالی بھی نکالے اس کو کچھ بھی نہیں اثر نہیں ہوتا مثلا. اس کے لیے یہ ضرور کثیر، 1000 گالی بھی ضرور کثیر نہیں، لیکن ایک جو ہے مرض ہے اس کے لیے گالی بھی نہیں کرے تو جو ہے ضرور کثیر کو مارتی مثلا. ہر ایک قسمت میں حالت ہے. والمرجع فی الکثرۃ والقلۃ الی حال المکرہ، مرج کثرت و قلت میں کثرت ضرر کثیر ضرر قلت ضرر جو ہے اس کے اندر رجوع کرنے کی جگہ الی حال المکرہ، مکرہ جس پر زبردستی کیا گیا ہے ڈاکو کی طرف سے یا ظالم کی طرف سے، اس مکرہ کی حالت کو دیکھیں گے. اس کی حالت ہے وہ مکرہ جو ہے مرجع ہے تو اس کے لیے ایک گالی بہت بڑی ہے، لیکن جو ہے اگر وہ خود جو ہے وہ ڈھیٹ آدمی ہے تو اس کے لیے 1000 گالی بھی فرق نہیں پڑتی. فقط تؤدي الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرا في حقه لكونه جليلا لا يليق بحاله ذلك. کبھی کبھی ایک ہی کلمہ چھوٹا سا اذیت والا یعنی گالی والا مسئلہ اس شخص کے حق میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے ضرورت کثیر شمار کیا جاتا ہے. فقط
تو عدل کلمت یسیرت یسیرہ میں چھوٹا کلمہ جو ہے شمار کیا تھا من الاذى یعنی اذیت میں سے چھوٹا کلمہ کثیر اذیت شمار کی جاتی ہے فی حق ہی اس شخص کے حق میں اس مکرہ کے حق میں لکونہ جلیلا کیونکہ مکرہ جلیل قدر عظیم مرض وقت مثلا لا یلیق بحالہ ذالک لیاقت نہیں رکھتا اس مرضے کی حالت کے ساتھ کہ ذالک ایک چھوٹی سی گالی بھی دی جائے اس کے لیے ضرور کثیر کہلائے ومنہم من لا یعتد بمثلہ اور انہیں لوگوں میں سے بعض وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جاتا کہ مثل ھذا المکرہ اس قسم کے مکرہ کی طرح شمار نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو 2-3 گالیوں تک اثر نہیں کرتا ہے ذرہ کثیر نہیں ہوتا بلکہ جو ہے اس کی ہر ایک کی اپنی الگ الگ حالت ہوا کرتی ہے اس کو تو زخمی بھی کر دیں اس کو تو جو ہے دوسرے اور کام بھی کر دیں پھر بھی جو کوئی اثر نہیں ہوتا مثلا وَأَمَّا أَخْذُ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ مَالَ الْمُسْتَوْدَعِ لَمْ يَجِبْ بَذْلُهُ مُطْلَقًا اب ظالم آتا امانت کا مال مانگتا ہے ایسی صورت میں وہ ظالم مال کو اخذ اور مال کو لینے کے لیے تیار ہے اس امانت کے مال کے بدلے میں تو کیا مستودع اور امین اپنے مال کو دے کر ودیعہ کے مال کو بچائے گا کتنے امین اپنے مال کو دے کر کے ودیعہ کے مال کو بچائے یہ مطلقاً واجب نہیں مطلقاً کا مطلب ہے چاہے ودیعہ کے کمتر ہو چاہے ودیعہ کے برابر ہو کچھ بھی دینا ضروری نہیں ہے اپنے مال میں سے اما اخذ المال اما ظالم کا ہمارے مال کو اخذ کرنا فإن كان مال المستودع ہے اگر وہ مال مستودع ہے نا امین کا مال ہے تو لم یجب بذلہ واجب ہے اس مال کو امین کے لیے خرچ کرنا امین کے لیے وہ مال خرچ کرنا واجب نہیں مطلقاً چاہے ودیعہ کے برابر ہو چاہے ودیعہ سے کمتر ہو ہر صورت سے خرچ کرنا واجب نہیں تاکہ ودیعہ کے مال کو بچایا جا سکے تو ضروری نہیں وَإِنْ كَانَ مِنَ الْوَدِيعَةِ لیکن اگر وہ ظالم مال لیتا ودیعہ ہی کے مال سے فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا اگر وہ مثلا 1,00,000 میں سے 50,000 لے کر کے جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے پورا امانت کا مال نہ لے 50,000 لے کر کے چلا جائے مثلا تو 50,000 دے دیں گے تاکہ جو 50,000 دیگر بچ جائے مثلا مَنْ كَانَ مِنَ الْوَدِيعَةِ اگر وہ مال جو لے رہا ہے وہ خود امانت کے مال میں سے لے رہا ہے فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْهَا اگر وہ مال جو وہ عرض کر رہا ہے اور ودیعہ کو ڈھانپ لینے والا نہیں ہے یعنی ودیعہ کے برابر نہیں کمتر مال لینے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو وجب الدفع عنہا ببعضها ما امکنا تو واجب یہ دفع کرنا دفاع کرنا عنہا امانت کے مال سے دفاع کرنا ببعضها اس ودیعہ کے بعض مال کو دے کر کے لاکھ کو بچانے کے لیے 50,000 دینا پڑتا ہے تو 50,000 دے دیں گے تاکہ لاکھ بچ جائے مثلا بعض ودیعہ کے ذریعے سے ودیعہ کا دفاع کریں گے ما امکنا جتنا امکان ہو سکتا ہے اتنا ودیعہ کا جو ہے بچاؤ کریں گے بعض دے کر کے جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچانا ممکن ہو اتنا بچائیں گے فلو اتحكم على القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع زمنا ما يمكن سلامته وإن لم يمكن إلا بأخذها أجمعا کہتے اگر کوئی شخص ظالم کے آنے کے بعد 50,000 اس کو دے کر کے 1,00,000 بچا سکتا تھا
لیکن اس نے 50,000 نہیں دیے جس کے نتیجے پورا وہ 1 لاکھ لے گیا مثلا، تو اب جو 50,000 دے کر 1 لاکھ بچا سکتا تھا، اس لیے 50,000 کا منافع ہونے والا تھا، تو اب 50,000 زیادہ ظالم لے گیا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر 50,000 کا ضامن کہلائے گا امین، کیونکہ اس نے کوتاہی کی، بچا سکتا تھا 50,000، تو بھی 50,000 نہیں بچائیں گا مثلا۔ ہاں فلو ترک، اگر 50,000 دے کر 1 لاکھ بچا سکتا تھا مثلا، اس نے ترک کر دے 50,000 کو دینے کو، مع القدرت علی سلامت الباز، جبکہ وہ امین قدرت رکھتا تھا اس بات کی طرف کہ بعض پیسے سالم رہ سکے امانت کے مال میں سے، امانت کے مال میں سے بعض پیسے کو سلامتی کا قدرت رکھتا تھا تو 50,000 دے کر 50,000 بچا سکتا تھا مثلا، لیکن اس نے کچھ نہیں دیا، فاخذ الجميع، اس ظالم نے آ کر سارے پیسے اٹھا لیے مثلا، 1 لاکھ کے 1 لاکھ پورے لے کر کے چلا گیا مثلا، ضمن ما يمكن سلامته، تو امین ضامن ما وہ 50,000 کا يمكن سلامته، جس 50,000 کی سلامتی ممکن تھی، اس کے باوجود اس نے یہ کوتاہی کر کے جو 50,000 کی بچنے نہیں دیے، ولم يمكن الا باخذها اجمعا، اور اگر ظالم کو وہاں سے نکالنا ممکن نہیں مگر یہ کہ امانت کی پوری امانت ہی لے کر کے چلا جاتا ہے، اس کے بغیر نکلتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں امین نے بچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کیونکہ اس کے بغیر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، پورا امانت لینے کے لیے تیار ہے، اس کے بغیر جاتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں امین کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ 50,000 پر نہیں چلتا، تو پورا 1 لاکھ دو مثلا، تو میں جاتا ہوں ورنہ، اور امانت جو کل 1 لاکھ کی ہے پوری مانگتا ہے مثلا۔ لم يمكن الا باخذها اجمعا، اگر دفع ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ امانت کو پورا کا پورا اجمع ہے نا، پورے امانت کو لے جانے کے لیے وہ تیار ہے، ورنہ جو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، الا باخذها اجمعا، مگر یہ کہ امانت کو پوری کو اجمع ہے، پورے امانت کو لینے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، فلا تخفیرہ، تو ایسی صورت امین کی کوئی کوتاہی شمار نہیں ہوگی اور کوئی ضمانت نہیں ہے امین کے اوپر۔ ولو امکن الدفع عنها بشيء من ماله لا يستوعب قيمتها جاز ورجع مع نیته۔ اب یہ صورت ہے کہ اگر وہ ظالم کہتا ہے کہ تم اپنی جیب سے پیسے 50,000 دے دو تو میں چلا جاتا ہوں مثلا، تو کیا یہ اپنی جیب سے 50,000 دے کر کے 1 لاکھ کی امانت بچا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہاں بچا سکتا ہے، جب دے گا تو اس وقت نیت کرے گا یہ 50,000 میں ابھی دے رہا ہوں، بعد میں امانت میں سے میں لے لوں گا مثلا، تاکہ امانت کو 50,000 تک کم از کم بچ جائے مثلا، تو ہاں اس طریقے سے اپنی جیب سے ابھی فی الحال دینا یہ جائے، اس طرح بچا سکتے ہیں۔ ولو امکن الدفع عنها، جائز ہے، مطلب واجب نہیں ہے، پھر بھی جائز ہے، پھر بچانا واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں پر امین کے مال ہی سے آدھا لے کر آدھا چھوڑ دیتا ہے تو بچانا واجب ہے وہاں پر، لیکن وہ ہماری جیب سے اگر پیسے لے کر جاتا ہے تو اس وقت ہماری جیب سے پیسہ بھی خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی جیب سے خرچ کر کے امانت بچانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، 2 الگ الگ مسئلے ہیں۔ ولو امکن الدفع عنها بشيء من ماله، اگر ممکن ہے دفاع کرنا امانت کے مال سے، بشيء من ماله، امین کے اپنی جیب کے مال میں سے کسی شے کے ذریعے سے، بشيء من مال الامین، امین کے مال میں سے کسی چیز کے ذریعے سے مال امانت کو بچانا ممکن ہے، تو لا، اچھا کیسے وہ امین کی جیب سے جو پیسے جا رہے ہیں، لا يستوعب قیمتها، یہ لا يستوعب یہ صفت شیء من مالہ، شیء کے لیے صفت ہے، شیء من مال جو ڈھانپ نہیں لیتا ہے، قیمتها ودیعات کی قیمت کو ڈھانپ نہیں لیتا ہے نا، ودیعات کی قیمت کو کمتر کے ذریعے سے جیب سے پیسے ملانے پڑتے ہیں تو ودیعات کے سامان کا دفاع ہو سکتا ہے، تو جائز دفاع کرنا اپنی جیب سے، ورجع مع نیته،
اور وہ پیسے جو اپنی جیب سے دیے ہیں اسی پیسوں میں امانت کی طرف رجوع کر سکتا ہے. معانیت بشرط ان کی جب اس نے دیے تھے ظالم کو اس وقت نیت کیے کہ یہ پیسے میں ابھی دے رہا ہوں، بعد میں جو امانت کے مال میں سے لے لوں گا، یہ نیت کیے تب جا کر کے امانت کے پیسے سے بعد میں لے سکتا ہے. وجہ معانیت ہی تو رجوع کر سکتا ہے. امانت کے مال کو بچانے کے ذریعے سے اپنی جیب سے ادا کرنے کی صورت میں معانیت ہی جب جو ہے امین نے خود نے نیت کی تھی تو میں اسی پیسے کو بعد میں جو ہے امانت کے مال سے وصول کر لوں گا یا مالک سے رجوع کر کے وصول کر لوں گا، تو ایسی صورت کے اندر صحیح. ولو امکن حفظها عنه بالاستتار منه وجب فجزنا بترکه. اگر کوئی شخص امین کے عنوان سے امانت کے مال کو بچا سکتا ہے ظالم سے، اس کام کو انجام دے کر کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا دے، استتار کی صورت کے اندر یہ ظالم سے بچایا جا سکتا ہے تو وہاں پر استتار واجب ہو جائے گا، چھپانا واجب ہو جائے گا. اگر چھپانے کا ترک کیا تو کوتاہی لازم آئے گی، اور کوتاہی کے نتیجے امین جو ضامن ہے کیوں جو چھپایا نہیں ہے اس نے. ولو امکن حفظها عنه، اگر ممکن ہے امانت کے مال کی حفاظت کرنا عنہ اس ظالم سے بالاستتار منه، اس طریقے سے تو چھپا دیا جائے اس ظالم سے اس وقت حفاظت ہو سکتی ہے تو وجب تو استتار واجب تاکہ حفاظت ہو سکے. فَيَزْمِنُوا بِتَرْكِهِ، بس امین ضامن ترک الاستتار، استتار کو اگر چھوڑ دے تو اس کے نتیجے میں کوتاہی کہلائے گی اور کوتاہی کے نتیجے میں ضامن ہے. نعم یجب علیہ الیمین لو قنع بها الظالم یوری بما یخرجه عن الکذب. ہاں واجب امین کے اوپر اگر امانت کا مال بچانے کی خاطر جھوٹی قسم بھی کھانا پڑے، چوریاں کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، پھر بھی جو ہے ان چیزوں کا انجام دے کر امانت کے مال کو بچائے گا ظالم سے. نعم یجب علیہ الیمین لو قانع بها الظالم، ہاں واجب اس امین کے پر قسم کھانا واجب ہے گا امانت کو بچانے کے لیے. لو قانع بها الظالم، اگر قانع ہو جاتا اس قسم کے پر ظالم قانع ہوگا کہ اگر اس نے قسم کھا لی تو سمجھ جائے گا کہ اس کے پاس امانت موجود نہیں ہے، جبکہ واقعی میں اس کے پاس امانت موجود ہے لیکن جھوٹی قسم کھاتا ہے امانت کو بچانے کے لیے. لو قانع بها الظالم، اگر وہ دیہات کی زمین کی طرح زمین ماننے سے سمائی اس کی طرف یہ ضمیر پلٹتی ظالم اگر قانع ہوگا تو جھوٹی قسم کے اوپر تو جھوٹی قسم کھانا امانت کو بچانے کے لیے امین پر واجب ہے. فَيُوَرِّ بِمَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْكِذْبِ، اس نتیجے میں امین توریہ کرے گا، جتنا ہو سکے جھوٹ نہ بولے اچھا ہے تاکہ جو کم سے کم قبیل لازم آئے، توریہ کرے گا اور ظالم کو یہ کہے گا کہ خدا کی قسم میرے پاس امانت موجود نہیں ہے، لیکن دل میں نیت کرے گا وہ امانت دل میں رکھی تھی وہ نہیں، اس کے علاوہ دوسری امانت موجود نہیں ہے، اس کا کہیں نیت کرے گا. یہ کہے گا اس ٹائم پر جس ٹائم پر وہ امانت ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے ٹائم پر ایک اور امانت نہیں آئی ہے، مثلا اس قسم کی نیت کرے گا کہ اس امانت سے جدا ہو جائے فلاں سے، اس طرح سے توریہ کرے. لیکن سامنے والے جو ظالم کو خدا کی قسم میرے پاس امانت موجود نہیں ہے، لیکن نیت کرے گا دل میں کہ اس کے علاوہ دوسری والی نہیں ہے، مثلا اس طریقے سے. امین توریہ کرے گا، توریہ نے خلاف ظاہر سامنے والا سمجھے، حالانکہ اس میں کوئی اور یعنی ظاہر میں کچھ نکل رہا مانا اور مانا دل میں نیت کچھ اور کرے گا. جو دل کی نیت ہے وہ خلاف ظاہر والی نیت کرے گا اور خلاف ظاہر والی نیت کر کے جو ہے ظاہر جو ہے ایسا لگے گا کہ ظاہر کا جو معنی ہے وہ خلاف ظاہر والا معنی ہوگا، واقع والا معنی نہیں ہوگا، لیکن ارادہ جو ہے وہ حقیقی معنی دل میں ارادہ کیا گیا ہوگا. تو توریہ کرے گا
تو یہ کس طرح کرے گا؟ بما یخرجہ عن الکذب، ان الفاظ کے ذریعے سے، ان نیتوں کے الفاظ کے ذریعے سے، اس نیت والے الفاظ کے ذریعے سے یخرجہ عن الکذب، کہ وہ الفاظ نیت کے ساتھ خارج کر دیں اس توریہ کو عن الکذب، جھوٹ سے خارج کر دیں. یعنی خدا کی قسم میرے پاس امانت موجود نہیں ہے نا، دوسری امانت موجود نہیں ہے، اس طرح کی امانت بأن يحلف، یعنی کہ امین قسم اٹھائے گا کہ انہ مستودع من فلان، کہ اس امین نے امانت کو نہیں رکھا ہے فلاں شخص سے، وَيَخُصُّهُ، اور وہ امین عدم امانت کو مختص قرار دے گا وقت، اس کا مطلب ہے کہ فلاں وقت میں میرے پاس امانت نہیں آئی ہے، اور وہ وقت ایسا وقت قرار دے گا جو وقت جو ہے اس امانت کے وقت سے جدا ہو جو اصلی امانت ہے.